یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. تو زہرا کی عظمت کو بیان کیا. یہ ساری عظمتیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب دلوں کے اوپر گمراہی کا مہر لگ جاتا ہے، بدعقیدگی کا مہر لگ جاتا ہے، میں 1 کروڑ حدیثیں پھر آئندہ جمعہ تک بھی سناتے رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، بات کرے کہ یا علی یا فاطمہ، اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، یا فاطمہ یا حسن یا حسین، عجیب لوگ ہیں، ایسے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ناموں سے تجھے اتنی ہی نفرت ہے اور تو اسی نفرت کی بنیاد پر مسجدوں سے ان کے نام نکالتا ہے، گھروں سے ان کے نام نکال رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نماز میں سے نکال دے. پریشان ہوگا، بولے مولانا کیا نماز میں بھی ان کا نام ہے؟ میں نے کہا تو نے نماز سمجھ کے پڑھی ہی نہیں ہے. سمجھ کے پڑھتا تو تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ جب تک ان کا نام نہیں لیا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز مکمل نہیں ہوتی. میرے بھائی، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں علی کا نام بھی لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسن کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے آج ہمارے کو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، اس کی وجہ سے یہ عظیم نعمتیں ہم کو معلوم نہیں ہے. اور پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز علی و فاطمہ، حسن و حسین کے ذکر کے بغیر خدا کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی. دیکھو، آپ نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں عبادت اللہ کی ہے، قیام میں ذکر بھی اللہ کا ہے. سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. قیام عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی، رکوع عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ذکر بھی خدا کا ہے. رکوع عبادت خدا کی ہے، ذکر بھی خدا کا ہے. سجدہ عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی الاعلی ذکر بھی خدا کا ہے. لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب عبادت قاعدہ خدا کا ہے، قاعدہ عبادت خدا کی ہے، مگر ذکر مصطفیٰ کا بھی ہو رہا ہے. آگے دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ذکر خدا کا قاعدے میں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبادت خدا کی ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب آپ اور آگے بڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ پڑھ لیے. اب کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آ گیا آل محمد. یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ آل محمد کہتے ہیں علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو. ذرا زور سے بولے. نماز آپ کی جب تک آپ درود ابراہیم نہیں پڑھتے مکمل نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے بندے پڑھ لے. نماز عبادت میری ہے، قاعدہ میری عبادت ہے. اب میری عبادت میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آل محمد کہلوایا جا رہا ہے. آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد مطلب ہے علی و فاطمہ، حسن و حسین. اور یہاں پہ آل محمد ختم نہیں ہوئی، آل محمد تو قیامت تک چلے